بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پیارے سی ماں کی عظمت کیا ہے قرآن کی روشنی سے بیان کروں گی۔ ماں کی عظمت قرآن کی روشنی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے عظیم رشتے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی مثال دنیا کے کسی رشتے میں نہیں ملتی، اور وہ ہے ماں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، جس کی دعا اولاد کے لیے تقدیر بدل دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، ماں کی دعا ہے جو اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ماں کی دعا بہت بڑی طاقتور دعا ہے، اس لیے اپنی ماں سے دعا لیتے رہا کرو، اور جس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو چلیے ہم قرآن میں روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں قرآن میں والدین بالخصوص ماں کا مقام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 23۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غور کریں، اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کے حقوق بیان کیے، اور ان والدین میں ماں کا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی قربانیاں، قرآن مجید ماں کی قربانیوں کو خاص طور پر بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی قربانیوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، سورۃ لقمان آیات نمبر 14۔ ترجمہ: اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اٹھائی۔ چاہے جتنی ماں کمزور ہو، لیکن پھر بھی اپنی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یا بڑے ہو، کوئی بھی مشکل وقت اٹھاتی ہے، اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑوانا 2 برس میں ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں نے حمل کی تکلیف برداشت کی، راتوں کو نیند قربان کی، اپنی خواہشات، آرام اور صحت سب کچھ اولاد پر نچھاور کر دیا۔ اللہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری کامیابیوں کے پیچھے کس کی خاموش قربانیاں ہیں؟ ماں کی نافرمانی۔ سنگین گناہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سختی سے فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 23 میں۔ آیات نمبر 23۔ ترجمہ کرتے ہیں، بس ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، نہ ہی ڈانٹو۔ ذرا سوچئے، اللہ نے صرف مارنے یا برا سلوک کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اف جیسے معمولی لفظ سے بھی منع فرمایا ہے۔ اف جیسے معمولی لفظ سے بھی منع فرمایا ہے۔ آج ہم ذرا سی بات پر ماں کو جواب دے دیتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یا ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی بات کہی، انسنی، اندیکھی کر دی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ماں کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے لیے دعا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دعا سکھائی؟ ماں باپ کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 24۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے
بچپن میں میری پرورش کی۔ اے رب، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ یہ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونی چاہیے۔ نرمی سے بات کرنا۔ نمبر 1، نرمی سے بات کرنا، وقت دینا، ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھنا۔ ماں جنت کا دروازہ۔ اگر ماں زندہ ہے تو یاد رکھیے، اگر ماں زندہ ہے تو یاد رکھیے یہ رحمت کا سایہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ماں دنیا سے جا چکی ہے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، تو ان کے نام سے نیک اعمال کریں، ان کے نام سے نیک اعمال کریں۔ اختتامی پیغام۔ معزز سامعین، آج کے اس مادی دور میں ہم سب کو رک کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کہ ہم اپنی ماں کو وقت دیتے ہیں، کیا ہم ان کے لہجے میں چھپی تھکن کو سمجھتے ہیں، کیا ہم ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں؟ پیارے دوستو، ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوگی۔ اگر نہیں تو آج ہی توبہ کریں، اگر نہیں ایسا ہم سمجھ رہے تو آج ہی توبہ کریں، ماں کے ہاتھ چومیں اور ان کے دل کو خوش کریں، کیونکہ ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ کتنی بڑی بات، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ آگے دعا کرتے ہیں ہم۔ دعا۔ اے اللہ ہماری ماں کو صحت، لمبی عمر اور عزت عطا فرما۔ جو مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کی قبروں کو، جو مائیں دنیا سے جا چکی ہیں جن کی مائیں، تو ان کے لیے یہ دعا ہے، جو مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پہلے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا، آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔